وقفا سلام علی عباد المصطفیٰ. محترم دوست اور بزرگوں، کئی دن سے جو ہے ہم انتظار کر رہے تھے. آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب ہمارے درمیان میں تشریف فرما، اور ہم اللہ جل شانہ کا اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے شکر ادا کرتے ہیں. یہ مولا کریم تو نے یہ گھڑی ہمیں دکھائی کہ ہمارے بزرگ اور ابن البزرگ حضرت مفتی صاحب کا بروز اس جامع مسجد میں یہ دوسری مرتبہ ہے. یہاں مدرسے میں آج 1407 ہجری میں حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا میرے پاس یہ موجود ہے. آپ نے تحریر فرمایا تھا، اسی سے مجھے تاریخ ملی مدرسے کی رویداد میں، جامعہ کی رویداد میں دیکھ کر میں نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن حضرت مفتی صاحب بہت مصروف تھے، اس لیے جلد نہ پہنچ سکے، تو پھر میں یہیں لے آیا. آپ 1407 ہجری میں اور عیسوی 1987 میں تشریف لائے تھے. مدرسہ کا بھی کچھ تھوڑا سا مختصر سا معائنہ فرمایا آپ نے. آپ فرماتے ہیں آج مورخہ 10 ذوالقعدہ 1407 ہجری، مورخہ 7 جولائی 1987، آپ سمجھیں 87، بروز سیسمبا، مدرسہ مفتاح العلوم، اس وقت اس کا نام تھا اس وقت مفتاح العلوم. آج الحمدللہ اللہ جل شانہ نے اس کو جامعہ و دارالعلوم میں تبدیل کر دیا ہے. لیسٹر میں حاضری ہوئی. ماشاءاللہ مدرسے میں طلبہ و طالبات کی اتنی بڑی تعداد 639 اس میں لکھی ہوئی ہے حضرت نے. صبح اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہاں کے ماحول میں یہ مدرسہ دینی تعلیم، حفظ و ناظرہ و ابتدائی دینیات وغیرہ کی تعلیم کی خدمات جلیلہ انجام دے رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ظاہری و باطنی ترقیات سے نوازے، آمین. احقر محمد تقی عثمانی عفی عنہ، خادم طلبہ دارالعلوم کراچی. تنزیل حال برطانیہ. حضرت ہی کی دعا سے اس میں حضرت نے لکھا ہے 639. آج الحمدللہ ہمارے پاس 1300 طلبہ و طالبات، عربی علوم وغیرہ سب شروع ہو چکے ہیں، عربی درجہ صوم تک، درجہ حفظ، درجہ تجوید وغیرہ. یہ حضرت علامہ مفتی صاحب کی ملاقات دروازے پر ہوئی. کب سے دل بے قرار تھا، دوپہر کو چاہا لیکن اپنے آپ کے اوپر میں نے صبر کر لیا اور برداشت کر لیا، محض اس لیے کہ سفر لمبا ہے اور بہت ہی آپ مصروف ہے. کسی تھکن کی وجہ سے طبیعت کے اوپر بار نہ ہو، بوجھ نہ ہو، میں برداشت کرتا رہا. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کہ خدمت اس کا نام نہیں ہے کہ تم جا دھم گو، بلکہ اس کا نام ہے کہ خیال رکھو آرام کا. بہرحال میں نے کہا چلو شام کو ملاقات ہوگی. میں دروازے پر کھڑا ہو گیا، انتظار کرتا رہا. مصلی لوگ بھی آج مجھے جو ہے خلاف ضابطہ دیکھنے لگے یہاں کیا ہے. بعضوں نے پوچھا بھی کچھ کام حضرت، میں نے کہا کچھ نہیں ہے، بس میں حضرت کا انتظار کر رہا ہوں. جیسے ہی چہرے پر نظر پڑی تو 1380 ہجری مجھے ایک دم میں پلٹا کھا گیا. 1380 ہجری، یہ 1420 چل رہی ہے. کتنے سال ہوئے سبھی جی؟ 40 سال ہو رہے ہیں، 7 سال نہیں، 40 سال. یہ میرے دورہ حدیث کا سال تھا. دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بخاری شریف پڑھا رہے تھے. اور اس سال حضرت کے والد صاحب حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ واللہ جل شانہ خوب درجات بلند فرمائے، خوب عطا فرمائے. کروٹ اللہ جل شانہ مرتبے سے جو ہے ان کو نوازے. اور انشاءاللہ عالم الغیب تو اللہ ہی ہے، لیکن دل میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ مغفرت ضرور فرما دی اور درجات بلند کیے ہوں گے اللہ جل شانہ. دوستو، میں نے پہلی مرتبہ حضرت کو دیکھا 1480 ہجری میں. پاکستان سے آپ جا چکے تھے لیکن تشریف لائے مہمانی کے طور پر،
اور اس سال دارالعلوم دیوبند نے یہ طے کیا کہ جو مشکات شریف ختم ہو رہی ہے تو ابھی اس کے آخری سبق کون پڑھائیں گے؟ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے۔ اور پھر جو ہے مانگ یہ اعلان ہوا کہ حضرت کا بیان ہوگا جامع مسجد کے اندر۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے سارے طلبہ جم غفیر کے ساتھ چلنے لگے جامع مسجد کی طرف۔ حضرت نے جہاں تک مجھے یاد ہے، منٹوں کے ساتھ تو اتنا میرا حافظہ قوی نہیں ہے، لیکن یاد ہے کہ کوئی 45 منٹ یا 50 منٹ بیان کیا، لیکن یہ برابر یاد ہے جو میری بیاض میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی میں اپنی حفظ کے اوپر نہیں اعتماد کر رہا ہوں، میری بیاض میں لکھا ہوا ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 1019 باب العقوبات اور کتاب الفتن باب العقوبات، اور یہ جو ہے کتاب الفتن کا 22ویں نمبر کا باب ہے۔ 1019 نمبر کی حدیث ہے، شروع ابن ماجہ سے۔ اس کے اندر اس حدیث پاک کو چونکہ طلبہ کا جو ہے وہ سامنے مجمع تھا تو حضرت نے اس حدیث کو پڑھی، جس کا شروع کا حصہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن الی آخر الحدیث۔ یہ حدیث پاک پڑھی، اس میں 5 چیزیں بیان کی، اتنی عجیب طریقے سے بیان کی کہ طلباء کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم درس میں بیٹھے ہیں، اور عوام کو یوں محسوس ہو رہا ہے ہم کوئی واعظ اور اصلاحی بات سن رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی چیز لے رہا تھا۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس لیے آپ کو کیا ہوگا اس وقت، لیکن اس وقت کا یعنی ایک عجیب ہی منظر تھا جامع مسجد دیوبند کی جامع مسجد کا۔ حضرت نے یہ 5 چیزیں بیان کی اور پھر طلباء کو خطاب کر کے بتایا کہ اس کے اندر جو تففت کا لفظ آیا ہے وہ پوری میرے پاس جو ہے نا حضرت کی تقریر لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ طالب علم کے زمانے کا ایک شوق ہوتا ہے لکھ کر۔ میں نے حضرت بڑے بھائی صاحب آئے تو ان سے بھی تذکرہ کیا، انہوں نے کہا مجھے دینا میں جلدی ملی نہیں، آج آپ کی طفیل میں مل گئی، حضرت کی طفیل میں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب طریقے سے اور پھر یہ جو ہے تففت کے لفظ کے اوپر علماء کو اور طلباء کو متوجہ کیا۔ سارے علماء کرام بھی تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور طلباء بھی تھے، سب تھے، اور کہا کہ دیکھو تففت کا معنی تم یہی نہیں سمجھنا کہ کوئی تاجر آدمی تجارت پیشہ وہ اگر کچھ کمی بیشی کرتا ہے تو اسی کے اوپر لگا تو فرمایا اس میں طلباء بھی آ رہے ہیں اور اساتذہ بھی آ رہے ہیں۔ اساتذہ کو یوں نصیحت کی کہ اگر وقت کے اندر کوئی کمی ہو رہی ہے تو اس کا خیال رکھا جائے۔ طلباء کو یوں کہا کہ ٹائم وغیرہ کی پابندی کے اندر اگر کمی ہو رہی ہے یہ تم سب تففت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا آگے چل کر کہ یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کہتے ہیں موطا امام مالک کا جو ہے ایک اثر یعنی قول صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے نا، فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کففت، یعنی ایک صحابی تو نہیں لیکن ایک آدمی رجل لکھا ہے وہاں موطا امام مالک میں، رجل کا لفظ ہے چاہے صحابی ہو یا تابعی ہو، تو کہا کہ ان سے کہا کہ وہ عصر کی نماز میں کچھ دیر ہو گئی تو کہاں گئے تھے، انہوں نے کچھ اپنا عذر بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تففت۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری دلیل ہے کہ تففت کا معنی کمی کرنا، آپ دینی لائن کے اندر کہیں بھی جو ہے اگر کوئی کمی کریں گے تو اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور بعد میں چل کر پھر آپ نے جو ہے قرآن حکیم کی وہ سورت ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا الناس یستوفون یہ پڑھا، اور ایک بڑا عجیب جو ہے 45 منٹ یا 50 منٹ کا جو ہے مضمون تھا وہی، کیونکہ ہم نے تو حضرت کو جو ہے حضرت مفتی اعظم اور مفتی دارالعلوم بھی رہ چکے ہیں دارالعلوم دیوبند، پھر ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے پاکستان، پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوا، سنتے رہتے تھے درس میں۔ ہمارے اساتذہ کرام حوالہ دیتے تھے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہ فرمایا، جو ہے مد ظلہ نے حیات تھے یہ فرمایا، سارے طلباء میں شہرت تھی لیکن ہم نے دیکھا نہیں تھا، لیکن جب اچانک آنے کی خبر ہو گئی تو جو ہے بس یہ ہے کہ حضرت کو دیکھیں گے دیکھنے کے لیے پھر دیکھا بھی اور دیکھنے کے بعد بات سنی تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے اساتذہ کرام سے جو سنا تھا اس سے بڑھ کر ہم نے ایک شخصیت کو دیکھا، بڑھ کر وہ اساتذہ کرام نے بیان کرنے میں کچھ کمی نہیں کی، لیکن بات اور ہوتی ہے شنیدہ کی بہت مانند دیدہ ہے نا، ایک عجیب چیز دیکھی حضرت کا چہرہ، اور اس کے بعد اور پھر تھوڑے ہی دن کی زیارت واپس تشریف لے گئے، بس وہ ایک ہی، وہ یہ پہلی مرتبہ دیکھنا تھا، آخری ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ میں حضرت کا تذکرہ آپ کے سامنے
بار بار اپنے دوست احباب میں کر چکا ہوں، میں اس وقت مزید نہیں کہوں گا، شاید ان کی طبیعت کے اوپر کچھ بوجھ پڑے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معلوم ہو جائے، آپ کو صرف بعد میں یہ کہہ دوں گا کہ علی ابن سر الابی پورا صادق آ رہا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں تشریف لے جا رہے تھے تھانہ بھون، اسٹیشن پر اترے، غور سے سننا، تمہارے اور میرے لیے بہت عبرت کی بات ہے۔ اسٹیشن تھانہ بھون کا اسٹیشن بہت چھوٹا، اور پھر اس زمانے میں بہت چھوٹا، رات کی گاڑی آتی تھی 2-3 منٹ ٹھہر کے جب چلی جاتی تھی تو ہاں ہو کا میدان ہوتا تھا، کوئی آدمی نہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے، اترے، اور دوسرے صاحب بھی اترے، ان کے ساتھ ان کا ساز و سامان تھا، کوئی سوٹ کیس، کوئی گتھڑیاں وغیرہ، وہ اور اپنے اہل ویال کے ساتھ ہے۔ اب بیچارے جو ہے رات کے اندھیرے میں بہت پریشان ہے، تو اندھیرے میں آواز دیتے ہیں، قلی قلی، قلی جانتے ہیں نا، کوئی نوکر اٹھانے والا ہے، کوئی نوکر اٹھانے والا اندر۔ اب کہیں سے ان کو قلی نہیں ملا تو ایک دم گھبرائی جائے نا آدمی، اس لیے کہ جو ہے یہاں اگر کوئی نہ ملا تو سارا سامان چھوڑ کر جائیں گے کیا بچوں کو لے کر یہاں رات کو تو آواز کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ تب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک رومال تھا، ایسا سر کے اوپر باندھ دیا، کیونکہ وہ جو صاحب آواز دے رہے تھے وہ حضرت کی خانقاہ میں جانے والے یا حضرت کے معتقین میں سے تھے، وہ تھوڑے سامان اٹھوا سکتے تھے۔ حضرت نے پہچاننے نہیں دیا، رومال باندھ لیا اس طریقے سے، اور پاس میں گئے، کہا میں ہوں، لاؤ چڑھا دو۔ دوستو اور بزرگوں، ہم جو سن رہے ہیں یہ چیزیں ہے نا، یعنی عجیب ہے نا، اسی سے جو ہے پھر ایسی ہستیاں پیدا ہوتی ہے۔ سر پر رومال باندھ لیا اور ان کو کہا آواز ذرا سی یہ کر کے کہ بھائی رکھو تم، میں قلی ہوں، تو اس نے رکھنا شروع کیا، 1 2 3، آخر میں چل کر مفتی صاحب کے اوپر جب اتنا وزن رکھا کہ جو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو مفتی صاحب نے یوں کہا کہ بھائی اب تو میرے سے وہ زیادہ سامان نہیں لیا جائے گا، یہ کچھ بچا ہوا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں لے لو اور میرے پیچھے چلو۔ اور حضرت نے فرمایا کہ راستے میں میری ٹارچ لائٹ نے میرے چہرے کو پہچاننے نہیں دیا، کیونکہ اندھیرا تھا تو میں ٹارچ لائٹ مار رہا تھا، وہ آگے چل رہے تھے، دیکھ رہے تھے، میں پیچھے، اس کو پتا نہیں کہ یہ زمانے کا مفتی اعظم تیرے سامان کو اٹھا رہا ہے۔ زمانے کا مفتی اعظم سامان کو اٹھا کر لے گئے، لینے کے بعد زندگی بھر تک اس آدمی کو پتا نہیں چلا، اگر پتا چل جائے تو وہ پانی ہو جاتا، شاید کوئی جو ہے ایسا ہو تو مر بھی جائے، ہارٹ فیل ہو جائے، یہ کیا ہو گیا بھائی، اور اگر یہ کچھ نہ ہو تو زندگی بھر اس کے اوپر یہ واقعہ پھر باہر آیا کیسے؟ تو علامہ رفیع عثمانی صاحب اللہ جل شانہ ان کی عمر کو بھی خوب بڑھائے اور خوب تندرستی عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اکابرین کی اولاد ہے، لیکن اکابرین کی اولاد میں ہے کہ کبھی جو ہے کوئی اتنا کام نہ دے، لیکن یہ بالکل اسی راستے کے اوپر ہے، الابن سر الابی، بالکل۔ اور حضرت علامہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، کیا عرض کروں، مفتی صاحبی کی بات کر کے اپنے دل کی جو ہے ذرا تھوڑی سی بڑھاس نکالتا ہوں۔ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، مفتی شفیع رحمۃ اللہ، حضرت کے والد صاحب، جن کے متعلق جن کے بڑی چھوٹی بہت ساری کتابیں، اور معارف القرآن تو آپ جانتے ہیں جن کے جو ہے کچھ جلدوں کا ترجمہ حضرت نے انگلش میں بھی کر دیا ہے، ہمارے یہاں موجود ہے، میں نے کہا ہے لوگوں کو لو اور پڑھو۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے والد مفتی اعظم پاکستان، مفتی دارالعلوم دیوبند، بڑی چھوٹی بہت ساری کتابیں لکھی ہے، معارف القرآن ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن ایک کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء، بہت چھوٹی سی، یعنی چھوٹی کا معنی کیا، ضخامت میں، اتنی بڑی کتاب میں اس کو سمجھتا ہوں، اتنی بڑی، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس کو نصاب کے اندر ضرور داخل کیا جائے۔ اور بعض لوگ جو یوں کہتے ہیں ہماری اس انگریزی ملک کے اندر کہ ہمارے بچے اس کو جلدی سمجھ، میں نے کہا تم اتنا ان کو اردو ضرور پڑھاؤ کہ وہ سیرت الخاتم الانبیاء پڑھنے لگے۔ اس کے شروع میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حکیم الامت، آپ جانتے ہیں حکیم الامت کون ہے؟ جن کا ایک ایک لفظ تول کر نکلتا ہے، وہ کسی کی تقریر بھی نہیں کرتے تو ایک لفظ بڑھاتے نہیں ہیں، ان کے یہاں ہر چیز کا مواخذہ ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے، وہ ذرا سی بھی بے ترتیبی کو پسند نہیں کرتے ہیں، عجیب حضرت حکیم التھانوی، انہیں کے خلیفہ حضرت کے والد صاحب، اور آپ جو ہے پھر ہے نا گویا پوتے ہو گئے۔ تو وہ لکھتے ہیں سیرت خاتم الانبیاء میں، آج بھی موجود ہے، کہ اس کتاب کو میں نے پڑھنے سے مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہر واقعے کے اندر میں حضور کے سامنے گویا دیکھ رہا ہوں واقعہ ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، میں نے کہا تم چھوٹی کتاب سمجھتے ہو اس کو؟
اور دوسری بات یہ لکھی عجیب، اور یہ مبالغہ نہیں، حضرت حکیم التھانوی جیسی شخصیت لکھتے ہیں کہ اگر میں کوشش کرتا تو ایسا نہیں لکھ سکتا. اللہ. اور تیسری بات یہ لکھتے کہ ہاں ایک بات اور بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ازدیاد محبت بڑھی گئی، لیکن مؤلف جناب مفتی صاحب کی محبت بھی میرے دل کے اندر بہت بڑھ گئی. جو گویا ان کی ایک مرید ہے، گویا ان کے پاس بعد میں تو جو ہے خلافت. تو میرا عزیز دوست بزرگ، حضرت کی تصنیفات میں فتح الملیم معلوم ہے، میں نے ذکر بھی کیا، یہ 6 جلدوں میں خاص کر کے جو ہے علمی دنیا کے اندر اس نے ہلچل مچا دی. سارے علماء جانتے ہیں زبانوں کے اوپر، اور میں اس وقت زیادہ تفصیل کرنا نہیں چاہتا ہوں. اور حضرت کو اپنے اساتذہ نے مجدد وقت بھی کہا ہے، اور اساتذہ نے کیا ہم بھی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت جو ہے جامع بین الاستاد ہے سلوک کی لائن کے اندر. تو میں کئی مرتبہ آپ کو حوالے دے رہا ہوں اصلاحی مجلس کے اندر، کئی مرتبہ. اور پھر اس طریقے سے علوم عصریہ، انگریزی، انگلش، خاص کر کے بینکنگ سسٹم کا حضرت نے جو ہے جو ایک نیا یعنی شرعی اعتبار سے جو ایک جو ہے اس کا ایک مشن شروع کیا ہے، ساری دنیا میں چل رہا ہے. منٹوں کی فرصت نہیں حضرت کو. اس وقت 6:30 بجے میں نے دعوت دی تھی، لیکن اور کوئی صاحب آ گئے مشورہ کرنے کے لیے. یعنی بالکل اس طریقے سے کام چل رہا ہے. میرے عزیز دوست بزرگوں، میں اس قابل نہیں تھا کہ مفتی صاحب کے سامنے جو ہے کوئی لفظی کروں، لیکن چونکہ آدمی کبھی کبھی جب جذبہ آئی جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی بڑھاس نکالنے کے لیے تھوڑا بہت کچھ کہنا ہی پڑتا ہے. اور جو ہے اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ ان کی عمر میں، ان کے علوم میں اور خوب برکت عطا فرمائے، اور بار بار جو ہے امت کو جو ہے ان کی تصانیف سے، ان کے مواعظ سے فائدے پہنچتے رہے. اللہ جل شانہ